الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 11 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت کے اندر بد دعا کا جلد قبول نہ ہونا یہ رحمت الہی ہے، اس کا بیان ہوا ہے۔ فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب بھیجنے میں جلدی کرتا جس طرح وہ خیر طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی، یعنی وہ کب کے ہلاک ہو چکے ہوتے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو تم بد دعائیں کرتے ہو وہ اگر قبول نہیں ہوتیں تو یہ بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ دعا کا قبول ہونا یہ بھی رحمت خداوندی ہے، اور دعا کا قبول نہ ہونا یہ بھی رحمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ ہم تو طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ رحمت ہی ہے ہم پر کہ ہم جو طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دے تب بھی رحمت، عطا نہ کرے تب بھی رحمت ہے، اور کوئی ایسی دعا نہیں جو قبول نہ ہو۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، تم مجھ سے دعا کرو تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ جل شانہ سماعت کرتا ہے، سنتا ہے، لیکن کچھ دعائیں ہوتی ہیں وہ فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ حدیث شریف کی روح سے کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کی برکت سے انسان پر کوئی ایسی مصیبت پہنچنے والی ہوتی ہے، اس مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، اور پھر کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے لیے سٹاک کر لی جاتی ہیں، اور قیامت والے دن ان دعاؤں کا اجر اللہ پاک عطا فرمائے گا قیامت کو۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ اس وقت کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی دعا بھی قبول دنیا میں نہ کرتا، ساری دعاؤں کا اجر آج ہمیں قیامت میں ملتا، تو یہ انسان خواہش کا اظہار کرے گا۔ تو اس لیے دعا جو بھی کی جائے اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، اور پھر اپنی قدرت کے مطابق اس کا رزلٹ، نتیجہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا یوں سمجھیے کہ انسان کے لیے آکسیجن کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح ہم سانس لینے میں آکسیجن کے محتاج ہیں، اسی طرح ہم زندگی میں دعا کے بغیر ناکام ہیں، بیکار ہیں۔ دعا لمحہ لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمیں کوئی اور مسائل وظائف نہ بتاتے، صرف حضور نے جو دعائیں ہمیں ارشاد فرمائی ہیں ان دعاؤں کو ہی تعلیم کرتے اور امت ان دعاؤں پر ہی عمل کرتی، تو یہ ان کی زندگی کے لیے کافی اور وافی ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمحہ لمحہ ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، اور ہمیں بھی حضور سیدی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی طرف آنا چاہیے۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ دعائیں جو ہیں وہ ہمیں بالکل یاد تک نہیں ہیں، بلکہ جو نماز کے اندر اور جنازے کے اندر پڑھنے والی بہت ضروری دعائیں ہیں، افسوس کہ اکثریت ہماری ان دعاؤں کو بھی یاد نہیں کرتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے وہ کس قدر اللہ پاک کو محبوب ہوں گے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اور بدقسمتی سے معاف کیجئے گا ہماری خانقاہی نظام کے اندر بھی
ایسے لوگ برا جمان ہو گئے جن کو حضور سیدی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے بارے علم ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی طرف سے وظائف گھڑ گھڑ کے وہ اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں کہ بس یہ پڑھتے رہو، فلاں پڑھتے رہو۔ بھائی جس کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا علم ہی نہیں ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور نے اس موقع پر کیا دعا فرمائی اور حضور اس موقع پر کیا دعا ارشاد فرماتے تھے، اس کو تو رہبر اور پیر اور مرشد کہلانے کا حق ہی نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ آپ لاکھ وظائف پڑھتے رہیں، لاکھ اوراد کرتے رہیں، لاکھ چلے کاٹتے رہیں، میں کہتا ہوں ہزاروں چلے، ہزاروں وظائف، ہزاروں اوراد آپ پڑھتے رہیں، مگر آپ یہ یاد رکھیں کہ اس یقین کے ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ان سب پہ بھاری ہے کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ حضور سیدی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات اپنی زبان سے نکالے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے محبوب اور مقبول ہوں گے۔ آپ حضور کی دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ یا اللہ میں تو کسی کام کا نہیں ہوں، میں اور میری زبان کہاں اس قابل ہے کہ تجھ سے مانگ سکے، میں تو ان الفاظ کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری بارگاہ میں عرض کیے ہیں۔ تو یا اللہ ان الفاظ کا صدقہ، ان حروف کا صدقہ میری فلاں حاجت ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں چیز ہے، وہ مجھے عطا کر دے، فلاں پریشانی سے دور کر دے۔ تو یہ اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، خدا کی قسم یہ 2 نمبر عاملین جو اس وقت امت کو لوٹ رہے ہیں، ان کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر آج ہم اپنی نسلوں کو، ہم خود حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کو یاد کر لیں اور ان کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔